ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد جب ہمارا وقت آئے گا تو ہمیں موت کا ذائقہ چکھا دیا جائے گا۔ قانون فطرت اور قانون قدرت ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو حیات کے ساتھ موت کو لازم کر دیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جب پیدا کیا تو کتنا اچھا ہوتا کہ موت نہ ہوتی، ہم ہمیشہ اس دنیا میں زندگی گزارتے تو بہتر ہوتا، مگر اللہ نے حیات کے بعد موت بھی رکھی ہے۔ اگر موت دینی ہی تھی تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو بہتر تھا، مگر اللہ نے پہلے زندگی عطا فرمائی اور اس کے بعد موت بھی رکھی۔ تو ہمارے ذہن میں جب یہ سوال ابھرتا ہے کہ مولا موت دینی تھی تو پیدا کیوں کیا، اور پیدا کر دیا تو موت کا مسئلہ نہ رکھتا تو بہتر تھا، تو اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون ہے تم میں سے جو بہتر عمل لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدائش سے لے کر یا ہوش سنبھالنے سے لے کر موت آنے تک کا جو وقت ہم کو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس زندگی میں کچھ بہتر عمل کر لینا اور وہ عمل لے کر خدا کی بارگاہ میں جانا، یہی انسان کی پیدائش کا مقصد اور مدعا ہے۔ حضرات گرامی، موت اٹل حقیقت ہے، موت سے کسی کو رستگاری چھٹکارا نہیں ہے، اور موت کا کوئی بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ موت یقینی ہے، یہ کوئی گمان یا ظن نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ آج دنیا میں میں ہوں، آج نہیں تو کل مجھے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، مجھے موت آئے گی۔ ہم لوگ
مسلسل کئی لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، مگر اس کی موت سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے کہ آج اسے میں کاندھا دے رہا ہوں، کل مجھے کاندھا دیا جائے گا، آج اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، کل میرا جنازہ پڑھا جائے گا، آج اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے، کل مجھے قبر میں اتارا جائے گا۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، انسان موت سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، یہ اٹل حقیقت ہے اور ہمارا ایمان ہے، بلکہ پوری دنیا کا متفقہ یہ مسئلہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، مسلکوں میں اختلاف ہے، مذہبوں میں اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے، عقیدوں میں اختلاف ہے، مگر موت کے معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر مذہب والا، ہر مسلک والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں آج زندہ ہوں، کل مرنا پڑے گا، موت آئے گی۔ حضرات گرامی، جب یقینی بات ہے کہ موت آنی ہے تو کامیاب ترین انسان وہ ہے جو زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہیں سے موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، مسلسل پیچھا کر رہی ہے۔ آدمی چاہے موت سے کتنا بھاگے مگر موت سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم بڑے بڑے برج بنا لو، قلعے تعمیر کر لو اور وہاں چھپ کے بیٹھ جاؤ اور یہ سمجھو کہ مجھے یہاں موت نہیں آئے گی، اللہ فرماتا ہے کہ موت کا فرشتہ وہاں بھی آئے گا اور تجھے موت کا ذائقہ چکھا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، آج ہماری زندگی ہے، کل نہیں ہوں گے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد دنیا میں تھے، آج نہیں ہیں، آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ ہماری اولاد ہوگی، وقت آئے گا وہ بھی چلے جائیں گے، ان کی اولادیں آئے گی، تو ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ ہم جو دنیا میں مگن ہیں یہ 2 دن کی روشنی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں قبر کے اندھیرے میں جانا پڑے گا، اندھیرے گھر میں جا کے سونا پڑے گا۔ حضرات گرامی، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بالکل پریکٹیکلی بات ہے کہ ہم اپنے مکانات خود تعمیر کرواتے ہیں، اپنے اعتبار سے ڈیزائننگ کرواتے ہیں، اپنے اعتبار سے کھڑکیاں دروازے رکھواتے ہیں، ہم نے اپنے مکان کو مزین کیا، سجایا ہوتا ہے، اس میں غالیچے بچھے ہوتے ہیں، گدے اور تکیے لگے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی ہماری زندگی میں وہ موقع بھی آتا ہے کہ ہمارے اہل خاندان میں یا رشتہ داروں میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، اس فنکشن میں سب کو جانا ضروری ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم لازمی طور پر سمجھتے ہیں کہ فیملی کے سارے افراد چلے جائیں مگر گھر کے لیے کوئی نہ ایک بندہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب گھر کے سارے افراد چلے جائیں اور گھر میں ہم بڑے ہیں تو ہمیں رکھا جاتا ہے کہ میں رہ جاؤں، تم سب چلے جاؤ تاکہ خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سارے گھر والے چلے جائیں، ہم اکیلے گھر پہ رہ جائیں تو ہمارا دن تو ادھر ادھر گزر جاتا ہے، مگر جب رات کا وقت آتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب رات ہوتی ہے لوگ اپنے نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے مکان میں ہوتے ہیں مگر رات گزارے نہیں گزرتی، کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی اٹھ کر پانی پینے لگ جاتے ہیں، کبھی کھڑکی میں جھانکتے ہیں، کبھی بیلکنی میں آ کر دیکھتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ اگر ہمیں رات کو 2 بجے کوئی جاگتا ہوا دیکھے اور وہ سوال کر لے کہ بھیا کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی سوئے نہیں، تو ہمارا جواب ہوگا کہ
کہ ہاں میں سویا نہیں ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے افراد بچے سب چلے گئے، بیوی چلی گئی، گھر کے سارے اہل خانہ نکل گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ بچے تھے، چہل پہل ہوتی تھی، گھر میں سوتے تھے، ہمت برقرار رہتی تھی، مگر سارا گھر خالی ہو گیا، میں اکیلا ہوں تو گھر اچاٹ ہو چکا ہے، طبیعت نہیں لگتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، آدمی کو بے چینی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، آپ ذرا سوچیں کہ وہ گھر جس میں کئی کھڑکیاں، کئی دروازے، ہم نے اپنے پسند کا مکان بنایا، مگر سارے گھر والے چلے گئے، اکیلے رہ گئے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ اس قبر کی منزل کا کیا ہوگا۔ آج نہیں تو کل ہمیں وہاں جانا ہے، اور وہ مکان ایسا مکان ہے، ہمارے مکان جیسا کشادہ نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ ہمارا وہ گھر جو ہماری آخری منزل ہے، وہاں نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ بستر ہے، نہ پنکھا ہے، نہ تکیا ہے، نہ وہاں ابا ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی برادر ہے، نہ اولاد ہے، ہمیں اکیلے وہاں چھوڑ دیا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ جب ہمارے اپنے کشادہ مکان میں ہمیں اکیلے کو نیند نہیں آتی تو اس قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ یہاں گرمی ہوتی ہے تو اے سی لگا دیا جاتا ہے، گرمی ہوتی ہے پنکھوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ہماری قبر میں کوئی پنکھا نہیں ہے، یہاں ہمیں کھلی زمین پر نیند نہیں آتی ہے، بلکہ اگر پتلا بستر پر بچھا دیا جائے اس پر نیند نہیں آتی ہے، ہمیں گدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہماری قبر میں کوئی بستر نہیں ہے، کوئی تکیا نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، نہ وہاں کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ وہاں روشنی کا کوئی انتظام ہے۔ آپ سوچیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ پر غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو۔ معزز حاضرین کرام، یاد رکھیں، آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مگر آج نہیں تو کل ہمیں موت کا مزہ چکھایا جائے گا، ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کو مد نظر رکھیں اور موت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں، مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہو چکے ہیں، دنیا میں ایسے ایسے کاموں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، اپنی قبر کو فراموش کر دیا، اپنی موت کو فراموش کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، آخر جب موت کا ہمیں یقین ہے کہ موت آنے والی ہے، پھر بھی ہم نے موت کو بھلا کیوں دیا ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کیوں گئے ہیں؟ من مانی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ حضرات، وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت سے اپنے آپ کو غافل کر دیا ہے، اور غافل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی رنگینیاں، یاد رکھیں، حکایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے، کسی بندے نے خواب دیکھا کہ اس کے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے، وہ شیر سے خوف زدہ ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر جب چڑھا تو شیر نیچے منتظر ہے، منہ پھاڑ پھاڑ کے دہاڑے لگا رہا ہے۔ وہ بندہ خوف زدہ اچانک جس درخت پر بیٹھا تھا اس کی جڑوں پر اس کی نظر گئی، تو اس نے دیکھا کہ درخت کی جڑوں کو 2 چوہے، ایک کا رنگ سفید ہے، ایک کا کالا ہے، اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ میرا درخت یہ چوہے کھوکھلا کر دیں گے، اور میں جس درخت پر سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوں یقیناً یہ درخت کو کاٹیں گے، اور جب میں گروں گا تو شیر مجھ پر حملہ کر دے گا۔ اس معاملے میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوا، دوسری سمت دیکھا تو ایک بہت بڑا گڈھا نظر آیا، اس میں ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف شیر ہے،
दूसरी तरफ गड्ढा है, उसमें अजदहा है, और जिस पेड़ पे बैठा हुआ है उसकी जड़ों को दो चूहे सफेद और काला कुतर कुतर कर उसे खोखला कर रहे हैं। अब इसी परेशानी में था कि अचानक जिस दरख्त की टहनी पर बैठा था उसके ऊपर वाली टहनी से कोई चीज उसके सर पे टपकी, तो उसने ऊपर सर उठा के देखा तो शहद का छत्ता लगा हुआ है और उससे शहद का कतरा कतरा टपक रहा है। इसे भूख का भी एहसास हुआ तो उसने उस शहद के कतरे जो टपक रहे थे वहां हाथ लगा दिया। अब वो कतरा कतरा हथेली पर शहद टपक रहा है और जब ज्यादा जमा हो जाता तो उसे चाट जाता, उसे पी जाता और फिर हाथ लगा देता। अब इतना मगन हो गया शहद की चाशनी में, शहद की मिठास में कि कतरा कतरा जमा करता है और चाटता जाता है, जमा करता है, पीता जाता है। इधर शेर भी भूल गया, वो गड्ढा भी भूल गया, अजदहा भी भूल गया, सफेद काले चूहे भी भूल गया। इतना मगन हुआ कि बस उसी में मगन होकर के शहद खाने में लग गया। यहां तक के उन चूहों ने उस दरख्त को काट के खोखला कर दिया और जैसे ही दरख्त गिरता है तो वो जमीन पर आता है और शेर उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसे फाड़ कर कब्र में डालता है, उस गड्ढे में डालता है और वो अजदहा उस पर मुसल्लत हो जाता है। अचानक उसकी नींद खुलती है, बड़ा परेशान हुआ कि आखिर ये ख्वाब मैंने कैसा देखा है। तो अपने पीर के पास जाता है और जाकर के कहता है हुजूर रात को मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो मुर्शिद गिरामी वकार ने कहा था कि अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर, अपने गुनाहों से तौबा कर, अल्लाह ने तुझे आगाह किया है, मुतनब्बा किया है, तू जानता है ये ख्वाब तेरा क्या था। असल में अल्लाह तुझे सही रास्ता दिखाना चाहता है। फरमाया हुजूर इसकी ताबीर क्या है? तो आपने फरमाया शेर तेरी मौत है और तू जिस दरख्त पे चढ़ा था वो तेरी जिंदगी है और सफेद और काले चूहे जो तेरे दरख्त को काट रहे थे वो तेरी जिंदगी के रात और दिन है। काले चूहे से मुराद रात है और सफेद चूहे से मुराद तेरी जिंदगी का दिन है। एक एक दिन जो घटता जाता है, रात आती है गुजर जाती है, दिन आता है गुजर जाता है। हम समझते हैं कि मैं बड़ा हो रहा हूं, ना ना, हमारी जिंदगी के दरख्त को ये रात और दिन कम करते जा रहे हैं। हमारा तसव्वुर ये होता है कि बच्चा आज पाँच साल का है, 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा और 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, 5 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए बच्चे का क्या हाल है, हम कहते मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, मेरा बेटा जवान हो चुका है। याद रखो इंसान जिंदगी में कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटा होता है। हमारा ये तसव्वुर गलत है कि अब मैं बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा पोता बड़ा हो गया। ना ना मेरे भाई, हमारी जिंदगी घट रही है। हम बड़े उस दिन थे जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुए थे। इसलिए कि अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह ने 70 साल लिखे हैं तो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन 70 साल पूरा सरमाया हमारे पास था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए हमारी जिंदगी घटती जा रही है, हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। उस अल्लाह के वली ने फरमाया था कि ये सफेद और काले चूहे तेरी जिंदगी के रात और दिन है और ये दरख्त तूने जो देखा है या दिखाया गया है ये तेरी उम्र है, और जो तूने गड्ढा देखा था वो कब्र है, और जो अजदहा देखा था वो अज़ाबे कब्र है, और जो शहद टपक रहा था वही दुनिया है। उस दुनिया में तो कतरा कतरा टपक रहा है। और इतना मगन हो गया कि शेर भूल गया, सफेद काले चूहों को भुला दिया, गड्ढे को भुला दिया, अजदहे को भुला दिया और उसमें मगन हो गया। क्या यह हमारी मिसाल नहीं है? हमारा पीछा मौत का फरिश्ता कर रहा है, कब्र मुंतजिर है, अज़ाबे कब्र इंतजार कर रहा है, और रातों दिन है कि निकलते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। आला हजरत ने एक और मकाम पर फरमाया, इरशाद फरमाते न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है, हमें दुनिया से जाना है, दिन ढल रहा है, हम बेदार नहीं होते।
चौंकते नहीं हैं, आगाह नहीं होते, मुतनब्बा नहीं होते। जाना जरूर है, मंजिल कठिन है, कब्र की मंजिल से गुजरना है, वहाँ कौन यारो मददगार होगा। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारी जिंदगी अल्लाह ने जो हमें आपको अता फरमाई है, इस जिंदगी में कुछ कर लो। अगर हम दुनिया में मगन रहेंगे तो हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, हमारी कब्र तबाह हो जाएगी। और जब कब्र में जाएंगे तो ना वालिद साहब साथ में आए, ना भाई बिरादर साथ आए, ना रिश्तेदारों अकारीब साथ आए। हम जिन्हें अपना समझते थे वही मुट्ठियां भर भर के मिट्टी डाल रहे हैं, फावड़ों से मिट्टी जमा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारा अपना क्या है? लिहाजा आखिरत की तैयारी करें, अपने कब्र की तैयारी करें। याद रखें, आज हम दुनिया में इतने मगन हो गए कि हमने अपनी आखिरत को भुला दिया, अपनी कब्र की मंजिल को फरामोश कर दिया। मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूँ, हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से नवाजा है, ये बड़ी नेमत है अल्लाह की, ये बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया शहद की तरह है, याद रखें। हम इस शहद के पीछे इतना दौड़े और इतना दौड़ रहे हैं कि हमने खुदा रसूल के फरामीन को पसे पुश डाल दिया। जिंदगी कैसे गुजारनी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो न रही, आखिरत को फरामोश कर दिया। मेरे भाइयों, याद रखें, अक्ल के एतबार से अल्लाह ने इंसान को बुलंद किया, मगर एक जहत से अगर देखें, एक रुख से अगर देखें तो इस मामले में हमसे बेहतर मक्खियां नजर आती है। हकीर जानवर, हकीर अल्लाह की मखलूक। आप देखें, कभी आजमा के देखें, आप अपने घर में शहद के 2-3 कतरे टपका दें फर्श पर। जब आप टपका देंगे तो कुछ देर के बाद मक्खियां जमा होगी कि नहीं होगी? पूछ रहा हूं, होगी ना? अब उन मक्खियों को जरा गौर से देखना। आप किसी मक्खी को आपने देखा है कि उस शहद जहां डाला है आपने, उसमें पूरा दाखिल होकर अंदर खाना शुरू कर दे? शहद के जो कतरात पड़े हैं उसमें पूरा घुस जाती है? नहीं घुसती। क्यों? वो किनारे बैठती है और किनारे बैठकर मुंह लगाती है, जितने की ज़रूरत है उतना खाती है, पेट भर गया उड़ के चली जाती है। हमसे अक्लमंद वो है, आखिर वो पूरा घुस क्यों नहीं जाती? वो जानती है कि अगर अंदर दाखिल हो गई तो ये इसकी चिकनाहट मेरे परों को जाम कर देगी, मुझे उड़ने से माजूर कर देगी। मैं आया था पेट भरने, मगर तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मौत के घाट उतर जाऊंगी। मेरे भाइयों, मक्खी इतनी अक्लमंद है कि शहद के किनारे बैठकर जरूरत के मुताबिक हासिल करती है और उड़ के चली जाती है। तो ये दुनिया शहद की तरह है, हमें जितने की जरूरत है उतना ले ले, मगर हमने क्या किया? पूरे दुनिया में दाखिल हो गए। मेरे भाइयों, जब पूरे दुनिया में दाखिल हो गए तो हमसे ज्यादा समझदार तो मक्खी निकल आई कि वो जितने की जरूरत है उतना लेती है, और हम दुनिया के शहद में इतना दाखिल हो गए कि हमारी दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह है। लिहाजा गौर करें और याद रखें कि ये दुनिया की जो जिंदगी है ना, हम जिसे हकीकत में बेदारी समझ रहे हैं, मगर यकीन जाने हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी असल में ख्वाब है। हम जिसे ज़िंदगी समझ रहे हैं बेदारी, फरमाया ये बेदारी नहीं है, ख्वाब है। फरमाया अभी हम सो रहे हैं, जब मौत आएगी तब नींद से जागेंगे, और असल ज़िंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होती है। फरमा असल जिंदगी वो है, फरमा हकीकत उस वक्त खुलेगी जब मौत आएगी, और फिर हमें पछताना पड़ेगा कि हाय अफसोस, मुझे क्या करना था, मैंने क्या कर दिया। काश कि मैं उस जिंदगी में अल्लाह की इबादत कर लेता, गुनाहों से बचता, अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल करता। मगर यकीन जाने हमारे बुजुर्गों की हयात और उनकी सीरत की किताबों में, तारीख़ इस्लाम में हमें ऐसे हज़ारों वाक़ियात मिल जाते हैं कि जो कब्र में भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं।
جو قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ کسی کی میت ہوئی، قبر کھودنے والے قبرستان پہنچے۔ جب قبرستان پہنچے تو انہوں نے قبر کھودنا شروع کیا۔ اتفاق سے قبر کی گہرائی میں جب اترے تو کسی کا ہتھا ٹیکم دیوار قبر سے لگی تو بغل والی قبر کھل گئی۔ اب جیسے ہی قبر بغل والی کھلی تو اس کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ اس قبر میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور سفید داڑھی والے سفید لباس میں ملبوس امامہ باندھے ہوئے ایک اللہ کے بندے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ قبر کھودنے والا فوراً وہاں سے نکلا۔ اب اس شہر میں علامہ جامی بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئے، کہا حضور ہم نے ایسا دیکھا۔ تو علامہ جامی کو قبرستان لایا گیا، وہ قبرستان آئے، اس قبر میں اترے، دیدار کیا اور کہنے لگے حضور آپ قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پوری زندگی قرآن کی تلاوت سے مجھے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق ہے، مولا جب مجھے موت بھی آئے تو میری قبر میں مجھے قرآن عطا فرما تاکہ قیامت تک میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہوں۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ میں نے خوشی کا اظہار کیا تو علامہ جامی سے صاحب قبر کہنے لگے کہ جامی میں نے اب تک اس قبر میں 40,000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی بولیں۔ 40,000 مرتبہ۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی تو مجھے حیرت میں دیکھ کر صاحب قبر کہنے لگے کہ جامی یہ 40,000 قرآن ختم کرنا تو لے لے اور تو نے ایک مرتبہ جو سبحان اللہ دنیا میں کہا ہے اس کا ثواب مجھے دے دے کافی ہے۔ کیا پتا چلا؟ علامہ جامی آگے لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں صبح قیامت تک کوئی عبادت تلاوت کرتا رہے اسے ثواب نہیں دیا جائے گا، وہ تو ذوق کے طور پر تلاوت کا شرف اللہ نے دیا ہے، ان کا جذبات دیکھ کر اللہ نے عطا کر دیا، مگر اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا کسی بھی نیکی کے ثواب کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی سے ہے۔ میرے بھائیوں مرنے کے بعد پھر سبحان اللہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، اور اگر مل گئی تو ثواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو کرو گے اسی کا اجر دیا جائے گا، اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا کی مختصر زندگی میں ہمیں اور آپ کو سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی منزلوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ، غیبت، بدی، بدکاری، بدکرداری، جوا، شراب، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ یاد رکھیں حضرت علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، بھئی شادی بیاہ ہے، منگنی ہے، کوئی رسم ہے، تو فرمایا جیسے آپ اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے سنوارتے ہو، فرمایا اپنے باطن کو اللہ کے لیے سنوار دو، اپنے دل کو اللہ کے لیے سنوار دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔